نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 36 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مکہ کے لوگ، مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی اعتراض کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دو بڑی بستیوں میں سے کسی آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا، آپ پر نازل کیوں کیا ہے؟ یعنی آپ کے پاس تو مال و دولت کچھ نہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، تو ان پر قرآن کو نازل کرنا چاہیے تھا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے جواباً ارشاد فرمایا کہ دنیا کا مال و دولت ہمارے ہاں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر ہمیں اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ ساری کائنات کے انسان کافر بن جائیں گے، ایک جماعت بن جائیں گے، تو ہم ان کافروں کے گھر، ان کے گھروں کی چھتیں، ان کے دروازے، ان کی چارپائیاں، ان کے تخت، ہم سب ان کو سونے اور چاندی کا عطا کر دیتے۔ اس لیے کہ اللہ کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کسی چیز کی حقیقت ہے یا کسی چیز کا وزن ہے تو وہ انسان کے تقوی اور پرہیزگاری کا ہے، اسی کا ذکر چل رہا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرے اور اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار نہ بنائے، نافرمانیوں میں لگا رہے، تو فرمایا کہ ایک سزا اسے یہ بھی دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان ابلیس کو اس کا دوست بنا دیتے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ جس کا شیطان دوست ہوگا تو وہ اسے سیدھے راستے پر تو نہیں چلائے گا، وہ ہمیشہ اسے غلط راستے کی طرف رہنمائی کرتا رہے گا۔ جب بھی وہ کوئی نیک کام کرنے لگے گا، شیطان چونکہ ساتھی ہے، دوست ہے، تو وہ اس کی رہنمائی غلط راستے کی طرف کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو دل ہے، اس کی دائیں طرف ایک فرشتہ جو کرامن کاتبین کے علاوہ ہے، اس کو مقرر فرمایا ہے۔ جب انسان کا دل غلط راستے کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں، یہ راستہ غلط ہے، سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اور دل کے بائیں طرف اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان جو اس کے پیچھے ہر وقت لگا رہتا ہے اور وہ اس کو غلط راستے کی طرف رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر نیکی کا داعیہ پیدا ہو تو نیک کام کرنا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ شیطان کی طرف سے غلط راستے کی طرف رہنمائی ہو رہی ہو تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے شیطان لعین کے اس شر سے محفوظ فرما دے۔ تو فرمایا شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ شیاطین ان لوگوں کو پھر سیدھے راستے سے گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ جو نافرمان ہوتا ہے، گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، جب اسے کوئی سمجھانے والا سمجھاتا ہے کہ یار ایسے کام نہ کیا کرو تو وہ کیا کیسے تعویلیں پیش کرتا ہے کہ یار ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں، یار ہم کون سی غلطی پر ہیں، ہم بھی سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ جو گمراہ فرقے جتنے ہیں، آپ اگر ان کو سمجھائیں تو وہ آگے سے دلیلیں پیش کرتے ہیں، تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اس لیے کہ شیطان ان کا واقعی دوست بن چکا ہوتا ہے۔ حتیٰ اذا جاءنا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہمارے پاس آئیں گے، قال، تو اس وقت یہ گمراہ آدمی کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ہائے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان، یعنی شیطان کو کہے گا کہ ہائے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا، تو میرا دوست ہی نہ ہوتا۔ فبئس القرین، اس لیے کہ تو بہت برا ساتھی ہے، تو نے مجھے کیا کیا، اللہ والے راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پر لگایا، جو میرے لیے آج قیامت کے دن عذاب کا سبب بنا ہے۔ فرمایا وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن تمہیں یہ بات ہرگز نفع نہیں دے گی۔ کیوں؟ اِذ ظَلَمْتُمْ، اس لیے کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا،
شرک کر کے، نافرمانیاں کر کے، انکم فی العذاب مشترکون، آج قیامت کے دن تم عذاب میں مشترک ہوگے کہ تمہیں بھی عذاب ملے گا اور جن شیاطین نے تمہیں گمراہ کیا انہیں بھی عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔